بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے حدیث کی 116 یعنی 116 نمبر آج ہماری کلاس ہے، اور ہم اپنی کتاب ریاض الصالحین میں سے اس کے حدیث نمبر 544 نمبر اور اس کے باب جو ہے جس باب سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ باب ہے 60 نمبر، باب الکرم والجود والانفاق فی وجوہ الخیر ثقۃ باللہ تعالی۔ یہ باب ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، جس کو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کا یعنی اس باب نمبر جو ہمارے سامنے 60 ہے، اس باب کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت کرنا، کرم کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نیکی کے تمام کاموں میں، یعنی کسی ایک نیکی کے حصے میں نہیں، کسی ایک کام میں نہیں، مختلف کاموں میں جتنے بھی انسان کر سکتا ہے ان کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یا امام نووی رحمہ اللہ جب بھی کوئی یعنی باب قائم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں سے یعنی چند آیات لے کے اپنے اس مفہوم کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس باب میں آیات کو لاتے ہوئے سامنے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، سورۃ سبا کی آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فہو یخلفہ، وہ اللہ جو ہے وہ اس کا یعنی اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ فرمایا جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے فلانفسکم، اس کا فائدہ تمہیں خود ہی ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے بلکہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ بھی اس لیے خرچ کرو کہ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کوئی بھی بھلائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفى الیکم، اللہ تعالیٰ اس کا پورا تمہیں بدلہ دے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 272 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، پس اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ ان آیات سے جو بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان تھوڑا ہے زیادہ ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے من خیر فرمایا ہے، ایک نکرہ اور اس کے اوپر من داخل کر کے، جس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سے تھوڑی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان تھوڑا دے رہا ہے، کوئی انسان زیادہ دے رہا ہے، معیار یہ ہے کہ اس انسان کے اندر اخلاص کتنا پایا جاتا ہے۔ آگے اس یعنی آیات کے بعد امام نووی رحمہ اللہ جو احادیث شروع کرتے ہیں تو پہلی حدیث ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فهو يقضي بها ويعلمها، متفق علیہ۔ معناها
معناه ينبغي ألا يغبط أحد على يعني ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد، حسد جو ہے جس کو ہم اپنی زبان اردو میں یا ہندی میں حسد کہتے ہیں، جس کا ظاہری معنی ہوتا ہے جلنا، یعنی کسی دوسرے کے انسان کے پاس کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا یہ گھبرانا کہ یہ اس کو کیوں دی گئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حسد کرنا، اور یہ سخت گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم الحسد، لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کر کے کھا جاتا ہے جیسے کہ خشک لکڑیوں کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ اور سورت فلق میں، قرآن مجید کی آخری سورت میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان میں ایک یہ بھی چیز ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ اے اللہ میں حسد کرنے والے کی برائی سے، اس کی جو ہے وہ اس کی تاثیر سے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ یعنی حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی اور دل میں یہ بات آ گئی یہ اس کے پاس کیوں ہے، کیوں ہے اس کے پاس؟ وہ کسی گاڑی میں، کسی گھر میں، کسی اور چیز میں، کسی لباس میں، کسی کپڑوں میں بہتر نظر آیا تو دل میں یہ بات آ گئی کہ ہائے یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسد کرنا، جو کہ گناہ ہے۔ حسد میں جو بات گناہ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان گویا کہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں یہ نعمت دے دی ہے، اس کو تو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اچھا، حسد میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں دی گئی ہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے غرض نہیں ہے، وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے اس سے غرض نہیں، غرض یہ کہ فلانے کے پاس یوں کی چیز چلی گئی ہے، یہ ہے وہ گناہ۔ لیکن اگر ایک انسان یہ کرے کہ بھائی فلاں کے پاس نعمت ہے تو یہ مجھے بھی مل جائے، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، اس کو کہتے ہیں تمنا کرنا، اس کو کہتے ہیں آرزو کرنا، یہ جائز ہے۔ یعنی حسد کا وہ والا معنی جس کو ہم اپنی زبان میں جلنا، سڑنا یا یہ بولتے ہیں وہ والا معنی ہے۔ لیکن حسد کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھے، اس کو مل گئی ہے یا نہیں ملی اس سے غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے، یہ والا حسد کا معنی جائز ہے، اور اس کو بولا جاتا ہے رشک کرنا، تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے، فلانے کو اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد دی ہے تو انسان دل میں تمنا کرے اللہ مجھے بھی دے دے۔ اب فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا گھر دیا ہے، اچھا کپڑا دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، یا اللہ نے اس کو دین کی نعمت دی ہے، تو انسان اپنے اندر تمنا کرے، آرزو کرے کہ اللہ مجھے بھی دے دے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے حسد، اس کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا۔ عربی میں لفظ واحد ہے، ایک لفظ ہے، لیکن اس کے معنی مختلف ہیں۔ حسد کا وہ والا معنی جس کے معنی ہوتا ہے جلنا اور سڑنا، وہ سخت گناہ ہے، اور وہ ہے اس آیت میں مراد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ اور حسد کا دوسرا معنی جس کا معنی ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا کہ اللہ فلاں کو جو نعمت دی گئی ہے وہ مجھے بھی مل جائے، وہ رشک کرنا وہ جائز ہے، اور وہ معنی اس حدیث میں ہے۔ اس معنی کو سمجھتے ہوئے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، نہیں ہے حسد یعنی رشک کرنا، تمنا کرنا، آرزو کرنا مگر دو قسم کے لوگوں میں کی جائے۔ لا حسد الا فی اثنتین، دو خصلتوں میں، دو چیزوں کے اندر انسان کو تمنا اور آرزو کرنی چاہیے۔ ایک یہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے آدمی کو مال دیا ہوا ہے، ایک بندے کو مال دیا ہوا ہے، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، پھر اللہ نے اس بندے کو اس مال کے خرچ کرنے پہ لگا دیا ہے، فی الحق کی حق کے کاموں میں۔ یعنی جس بندے کے بارے میں انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فلاں طرح کا بنا دے، فلاں طرح کا بنا دے۔ آج کل بچوں سے پوچھو نا بڑے ہو کے کیسا بننا ہے تو وہ کہے گا فلانے ہیرو کی طرح بننا ہے، فلانے کی بننا ہے۔ نہیں، قرآن یا حدیث میں ہمیں جن
لوگوں کی طرح جن کی تمنا کرنا چاہیے ان میں سے ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال و دولت تو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ہمت رکھی ہے کہ وہ اس کو خرچ کر رہا ہے حق کے کاموں میں، ادھر ادھر ہر طرف اس کو خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ دل بھی دیا ہے کہ اس کو لگا رہا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں انسان کو رشک کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ اور دوسرا آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِکْمَةً، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے۔ حکمت سے مراد دین کی سمجھ، دین کی فقاہت، دین کے اندر جو ہے وہ دور اندیشی اور اس کا علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ اس علم کے نتیجے میں آگے جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یعنی دوسرا وہ آدمی جس کے بارے میں انسان کو رشک کرنا چاہیے، تمنا کرنی چاہیے، جس انسان کو اللہ نے علم دیا ہو، علم اور حکمت، یعنی علم کے ساتھ اللہ نے دانائی دی ہے اور وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو مسئلے بتا رہا ہے، لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں تمنا کرنی چاہیے کاش کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنائے۔ یعنی لفظ کاشنی کا مطلب یہ ہے کہ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں۔ اس حدیث کی ایک اور روایت میں اس چیز میں تیسری بات بھی ایڈ کی گئی ہے کہ تیسرا وہ انسان جس کو اللہ نے قرآن مجید کی دولت دی ہو اور وہ دن رات اس کو پڑھنے میں لگا ہوا ہے، رات کو دن کو جب بھی موقع ملتا ہے قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید۔ یہ تین قسم کے لوگوں کے لیے انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ یعنی یہ عمل اتنے بڑے ہیں، اتنے اچھے اعمال ہیں کہ ہر کوئی انسان ان کے بارے میں تمنا اور آرزو کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی روایت ہے وعنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثه احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثه ما اخر رواہ البخاری۔ انہی سے روایت ہے، یعنی پیچھے جو صحابی گزرے ہیں جن کا نام پیچھے والی روایت میں تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکم کون ہے تم میں سے کہ مال وارثی ہی اس کے ورثاء کا مال جو اس کے بعد وارث بننے والے ہیں، اس کے بیوی بچے یا بہن بھائی یا اور کوئی جو اس کے وارث بننے والے ہیں، ان کا مال زیادہ پسند ہے اس کو اپنے مال سے۔ کون ہے تم میں سے جس کو اپنے ورثاء کا مال زیادہ پسند ہے اپنے مال میں سے، اپنی نسبت دوسروں کا زیادہ پسند ہے؟ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد، ہمیں سے کوئی نہیں ہے الا مالہ احب الیہ، مگر اس کا اپنا مال ہی اس سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن مالہ، اس کا مال وہ ہے ما قدم، جو اس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور آگے بھیج دیا، جو اس نے آگے بھیج دیا۔ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے ورثاء کا مال ہے، اس کا نہیں ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک انسان، اچھا کون ہے جس کو اپنے مال کی بنسبت بعد کے لوگوں کو مال زیادہ پسند ہو؟ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کی دولت، ان کی جائیداد مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، جبکہ میری اپنی جو میرا اپنی جائیداد اپنا مال ہے مجھے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسا تو نہیں ہے، ہم میں سے انسان کو سب سے پہلے اپنا ہوتا ہے نا، پہلے میرا بنے پھر دوسرے کا بنے، پہلے میرا ہونا چاہیے بعد میں دوسروں کا ہونا چاہیے۔
تو پہلے اپنا پسند ہے نا، دوسروں کا تو پہلے نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اس کا وہ ہے جو اس نے خرچ کر دیا، جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، جو آگے قیامت والے دن اس کے لیے ذخیرہ بن گیا، وہ ہے اس کا اپنا. اصل میں جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا ہے. انسان اگر کہنا کہ میری اتنی جائیداد، میرا اتنا پیسہ، میری اتنی دولت، بھائی تیری دولت وہ ہے جو تیرے ساتھ اگلے جہان میں چلی گئی، جو تیرے ساتھ اگلے جہان کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، وہاں کے لیے ذخیرہ بن گیا، وہاں کے لیے گھر، نہریں اور باغات وہاں جنت کے خرید لیے، وہ تیرا اپنا مال ہے. جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے. مطلب کیا ہے کہ انسان کو اپنا مال زیادہ بنانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری زندگی لگا دیتے ہیں والدین جی ہماری اولاد کا مستقبل اچھا بن جائے، ہماری اولاد کا اچھا بن جائے، اپنا برباد کر دیتے ہیں. اپنے لیے حلال اور حرام کا فرق نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد کا بناتے 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 اپنے لیے جہنم بنا جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو یہ بھی فکر کرنی ہے کہ میں نے جب جنت میں جانا ہے تو میرے لیے آگے کیا ہے، میرے لیے آگے کیا ہے. اللہ نے جو دنیا میں دیا ہے اس کے بدلے مجھے جنت میں اپنا سب کچھ بنانا ہے. آج اگر ایک انسان کو پتا ہو کہ میں نے 10 سال فلاں کنٹری میں شفٹ ہو جانا ہے تو وہاں پہ میرا گھر کیا ہوگا، میری گاڑی کیا ہوگی، میرا فلاں ہوگا. یا کچھ لوگ جو بیرون ملک اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، 10 سال 20 سال جاتے ہیں اور تو وہ اپنے گھر میں پیچھے اپنی کنٹریز میں، اپنے ہوم کنٹری میں اپنے لیے ایک جگہ لیتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں جی وہاں سے میں کچھ کما کے کچھ سال گزار کے اپنے ہوم کنٹری میں آ کے اپنا گھر ہوگا، اپنی گاڑی ہوگی، آرام سے بڑھاپا گزاروں گا. تو میرے بھائی یہ انسان بھی اصلی گھر جنت ہے. اللہ نے جنت میں داخل فرمایا تھا. آدم علیہ السلام کے ذریعے انسان کا ہوم گھر، جو ہوم کنٹری ہے وہ جنت ہے، وہاں سے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اب یہاں سے تیاری کر لو اپنے اس گھر میں واپس جانے کی. وہاں اس جنت یہاں رہ کر جو اپنی ہوم کنٹری ہے جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں. یاد رکھ لیں کہ اگر انسان کی طبیعت میں دیکھیں اور انسان کی فطرت میں دیکھیں تو انسان زمینی جانور نہیں ہے، انسان زمینی مخلوق نہیں ہے. اس لیے کہ زمین پہ جو جانور رہتے ہیں، جو مخلوقات رہتی ہیں وہ زمین کے مطابق ہیں. اب انسان کو زمین پہ رہنے کے لیے اس کو الگ سے کھانا بنانا پڑتا ہے، رہنے کے لیے گھر بنانے پڑتے ہیں، سفر کرنے کے لیے گاڑیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں. بھائی زمین کے رہنے والی تو وہ مخلوق ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جانور جنگلوں میں رہتے ہیں وہی ان کا گھر ہے، وہی ان کا کھانا پینا، ڈائریکٹ زمین سے چیزیں اکاریں اور کھائیں. تو انسان اصل میں جنت سے آیا ہوا ہے، جنت سے. ہاں وہاں پہ جو چاہتا تھا وہ سب کچھ حاضر ہو جاتا ہے. اصل وہ گھر وہی ہے. یا تو آ کے اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے، چینج کرنا پڑتا ہے، ماحول کو بدلنا پڑتا ہے. گرمی ہے تو ٹھنڈ لینے کے لیے اے سی لگانا پڑتا ہے، جبکہ جنگل میں رہنے والے جانوروں کو کیا پتا اے سی کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ کھانا جو ہے وہ بریانی اور قورمہ اور کوفتہ اور فلاں فلاں بنا کے کھانا ہے. اس کو تو ڈائریکٹ جو چیز مل رہی ہے کھا رہا ہے. تو انسان اپنا بدل کے کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ماحول اس کا نہیں ہے. انسان کا ماحول ہے وہ جنت. وہاں کا جو انوائرمنٹ تھی جنت کی وہ انسان کی طبیعت کے موافق تھی. یہاں انسان آیا دنیا میں جیسے ایک انسان اپنی ہوم کنٹری سے دوسری کنٹری میں جا کے جاب کرتا ہے اور وہاں سے پھر کما کر اپنے ہوم میں لے کے آتا ہے. انسان کو یہاں کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا میں اپنی لیے نیکیاں کما لو، نیکیاں کما لو. ان کا فائدہ جو ہے کہاں ملنا ہے؟ وہ اپنی ہوم کنٹری جنت میں، جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے. وہاں پہ پھر زندگی کی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے. اس کے لیے یہاں زمین میں
رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے وہاں کے لیے اپنے محلات خرید لیں، وہاں کے لیے اپنے لیے باغات بنا لیں، وہاں کے لیے اپنے لیے نہریں جاری کر لیں، یہ ہیں وہ اعمال۔ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے اپنی اس جنت والی ہوم کنٹری میں لگا دیا، وہ اس کا اپنا مال ہے۔ جو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا وہ تو اس کا اپنا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اگلے لوگوں کا بن گیا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم کہ انسان کو کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی اس والی کنٹری کے لیے جو جنت میں میرا ملک ہے، اس ملک میں جو میں نے اپنا گھر بنانا ہے، اس پر جو مال لگا لیا وہ اس کا ہے، اور جو چھوڑ گیا وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ امید ہے کہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرۃ متفق علیہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں نیک اعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، یہ خرچ کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اور جو انسان جہنم سے بچا رہا ہوتا ہے، وہ جو چیز خرچ کر رہا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے؟ اگرچہ کھجور کو 2 حصوں میں جو ہے وہ آپ توڑ لیں اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کسی کو صدقہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ بھی معیار رکھتا ہے۔ اتقوا النار، جہنم سے بچو اگرچہ وہ اتنا سا کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ہمیں جو ہے وہ بہت لاکھوں کروڑوں اربوں ہوں گے تو تب ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ نہیں، تھوڑا سا بھی ہے تو اللہ کے راستے میں دو، تھوڑا سا بھی ہے، اتنا سا ٹکڑا بھی ہے۔ یاد رکھ لیں، سورت ہے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ احسن عملا، یہ نہیں کہا ہے اکثر عملا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمیں معیار ہے کہ بہتر کام کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن اس میں اچھائی ہونی چاہیے، تو اخلاص ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ایک دے کر بھی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ انسان جیسے رمضان میں ہوتا ہے، ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ رمضان میں انسان افطاری کرنے کے لیے کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی توڑ کے کسی کو دے دے گا نا، میں ایک بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے۔ آج اگر انسان کے پاس لاکھوں نہیں ہیں، اربوں نہیں ہیں، کروڑوں نہیں ہیں، تو جتنے بھی ہیں، چاہے 1 ہے یا 10 ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے پہ اس کو حقیر نہ سمجھو، بس اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ اگلا باب، اگلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ انہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، متفق علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، کبھی ایسا نہیں ہوا، قطو کا معنی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سئلہ مانگی گئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہو کہ فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے جواب نے آپ نے فرمایا ہو لا، نہیں، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرما دیا ہو لا نہیں 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 فرمایا. ہاں یہ آگے احادیث آ جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فرمایا لوگوں میرے پاس نہیں ہے، اگر میرے پاس اتنا ہوتا تو وہ بھی تمہیں دے دیتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مانگا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کل بعض دفعہ رشتہ دار کوئی دوست کبھی کوئی چیز مانگ لیتا ہے. انسان اگر استطاعت رکھتا ہے، طاقت موجود ہے، کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نہ جانے ایک کی جگہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہے کبھی نو نہیں کیا، نہیں بولا. یعنی نو نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، ایسا کبھی نہیں کہا. کوشش کی ہے کہ میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لے کے دے دوں. اللہ اکبر. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ. اگلی حدیث ہے، اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم، کوئی ایسا دن نہیں ہوا یصبح العباد فیہ کہ جس میں بندے صبح اٹھتے ہیں، صبح کرتے ہیں، یعنی ہر روزانہ الا ملکان ینزلان، مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. روزانہ صبح کے ٹائم دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. فیقول احدہما، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما دے. خلفاً اس کا بدلہ، اس کی جگہ کو پر کرنے والا. اصل میں جو ہے نا ہمارے عموماً ایک جو عام استعمال خلیفہ بولا جاتا ہے. یعنی خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو پہلے ایک جو ہے وہ مثال کے طور پہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، وہ چلا جائے، اس کی جگہ پہ آنے والے کو خلیفہ بولا جاتا ہے. پھر اس خلیفے کی جگہ پہ آنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے. تو خلفاً کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو جگہ خالی ہو رہی ہے اس کو پر کیا جائے. کہ اللہ جو بندہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کے آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی اس کی جگہ خالی ہوتی ہے اس کو اللہ پر کر دے، اللہ اس کو پورا کر دے. یعنی اجر و ثواب بھی ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی پورا کرتا ہے. دو چیزیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس مال میں جو کمی آئی ہے وہ بھی کہیں اور سے پوری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے فرمایا اللہم اعطی منفقا خلفا. ایک فرشتہ دعا کرتا اور کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو مال کو روکے کھڑا ہے، جس نے جو ہے وہ روک لیا ہوا ہے، ذخیرہ کر دیا ہوا ہے اور کٹھے کیے جا رہا ہے، جی میرے بینک میں اتنا بیلنس ہو گیا، اتنا بیلنس ہو گیا، یہ میرے پاس جمع ہو گیا، یہ جمع ہو گیا، اکٹھا کر رہا ہے، روک رہا ہے. اے اللہ اس کو تلفن، اس کو وہ چیز عطا کر کہ اس کا مال برباد ہو. فرشتہ دعا کرتا ہے. ایک فرشتہ اللہ دینے والے کو اس کا بدلہ دے، دینے والے کی اس کمی کو پورا کر دے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو مال کو روک کے رکھے بیٹھا ہے اس کے مال کو برباد کر. اللہ اس کو روکنے اور رکھنے والے کو اس کے حصے میں ہلاکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان فرشتوں کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے جو رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں. اس سے اگلی حدیث ہے
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، وہ کون سا اسلام ہے جو سب سے بہتر ہے، یعنی اسلام کے اندر وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جو زیادہ بہتر افضل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور سلام پیش کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، اگر کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، یعنی جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، تمہارا لنک اور تعلق ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں سلام پیش کیا کرو. متفق علیہ، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جو کوئی مال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کون سا بہتر، یعنی کون سی اسلام کے اندر عادات ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں جو دوسرے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری احادیث میں مختلف جوابات ہیں، مختلف موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں. یہاں پہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں. فرمایا پہلے نمبر پہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو، دوسروں کو کھانا کھلانا اللہ کے رضا کے لیے، یہ لازم، یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کریں، یہ بھی ہے، لیکن اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو، ان کو کھانے پہ بلانا، یا ایسے لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کرنا جو بیچارے اپنے گھروں میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کھانا کی چیزیں لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے افضل اعمال اسلام میں سے. اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اتنا کنفرم ہو کہ یہ مسلمان بھائی ہے تو سلام کیا جائے. تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، دونوں طرح جو ہے وہ ان کو سلام پیش کیا کرو. یہ ہے اسلام میں جو افضل اعمال ہیں. اس سے اگلی روایت ہے وعنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 خصلہ اعلاها منیحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله الجنة. اللہ اکبر. یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلہ، 40 ایسی عادتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. ان میں سے اعلیٰ، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ منیحۃ العنزی، بکری، دودھ دینے والی بکری، وہ کسی کو عطیہ کر دے، وہ کسی کو گفٹ کر دے. دودھ دینے والی، اصل میں یہاں پہ دودھ دینے والی بکری کا آج کل کے دور میں تو ایک عجیب سی بات سمجھی جاتی ہے. اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا، یعنی جو کاروبار تھا یا کھانے پینے کا بندوبست ہوتا تھا، وہ یعنی اونٹنی کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے. یہ اگر کسی کے گھر میں ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے تو ان کے گھر کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ بزنس ہو سکتا ہے، بہت بڑا جو ہے وہ ہو سکتا ہوتا ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی ایک بکری ہو جو دودھ دینے والی ہو،
جو دودھ دینے والی، یعنی اس گھر کا پورے کے پورے گھر کا اس پہ گزارا ہو سکتا ہے، پوری فیملی اس بات پہ چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے۔ گویا کہ ذریعہ معاش، ان کا ایک بزنس یا کاروبار جس سے ان کا کچن چل رہا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی اس دور میں۔ آج کل جو ہے وہ ایک بکری دودھ دینے والی کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن اس دور میں یہ بہت بڑا معنی تھا۔ آج کل یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ غریب ہو، ایک بندہ بالکل نادار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، عموماً لوگ جو ہیں اس کو 10 روپے 100 روپے یا 200 روپے دے دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ مستحق ہے اور ایک دوسرا بندہ آ کے اس کو ایک جائز طریقے سے چھوٹا سا روزگار بنا کے دے دیتا ہے، بھائی یہ تمہیں دکان بنا کے دے دی ہے، آؤ اس میں بیٹھ کے اپنے لیے کماؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، حلال رزق، حلال ایک پوائنٹ بنا کے دے دیتا ہے جس سے وہ اپنا روزگار چلا لیتا ہے، فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے۔ ایک رشتہ دار جس کو آپ جو ہے وہ آج جو ہے وہ 10,000 دے رہے ہیں، کل کو 20,000، کل کو 10,000، کل کو 5,000، اگر ایک تھوڑا سا اکٹھا پیسہ کر کے اگر صلاحیت اور ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، تو اپنے اس کمزور رشتہ دار کو، اپنے اس کمزور بھائی بہن کو ایک چھوٹا سا روزگار اوپن کر کے دے دیں۔ یہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے، یہ ایک چھوٹی سی ریڑھی لگا کے دے دیں، یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ دکان بنا کے، کوئی بھی بنا کے دے دیں، سب سے افضل صدقہ یہ ہے۔ صدقہ کا مطلب یہ وہ صدقہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی سب سے افضل اور بڑی نیکیوں میں سے یہ ایک بڑی نیکی ہے کہ ایک انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ منیحت العنس یہ ہے، اس دور میں ہوا کرتا تھا کہ دودھ دینے والی بکری کسی کو مہیا کر دی، اس سے پورا کا پورا گھر ان کا چل جایا کرتا تھا۔ آگے فرمایا ما من عامل یعمل بخصلۃ منہا، کوئی بھی عمل کرنے والا کسی ایک پہ عمل کرتا ہے، رجاء ثوابہا، ثواب حاصل کرنے کے لیے، وتصدیق موعودہا، اور جو اس سے وعدے ہیں کیے گئے ان کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات جو وعدے ان کی تصدیق کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے عمل کرتا ہے، الا ادخلہ اللہ تعالی بہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس عادت کے ذریعے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جی اس میں ایک حدیث رہ گئی ہے، اللہ اکبر، جی کچھ احادیث معذرت چاہتا ہوں، اس میں سے کچھ احادیث رہ گئی ہیں۔ جی آگے ایک حدیث تھی جو اس میں سے رہ گئی تھی، اس کو میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں۔ اس سے پیچھے والی ایک روایت ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انفق یا ابن آدم ينفق علیک، انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، ينفق علیک، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ آج تم دوسروں پہ لگاؤ، آج تم دوسروں پہ جو ہے لگاؤ، کل کو تمہارے اوپر بھی لگایا جائے گا، یعنی آج اگر انسان خرچ کرتا ہے تو کل اس کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، آج تم دوسروں کو دیتے ہو، کل اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی اور مفہوم۔ اور اس سے اگلی روایت جو ہے، جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، یعنی دو روایتیں اس سے اگلی پڑھ لی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص والی، اور اسی طرح یہ والی جو ابھی ہم روایت پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو ایسی چیز عطا کر دو کہ جیسے اس دور میں ایک دودھ دینے والی بکری ہوتی تھی جس سے پورا گھر چل جایا کرتا تھا۔ یہ ایسا بڑا عمل ہے کہ جس کو انسان کرتا ہے ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرماتا ہے۔
اللہ اکبر. اگلی بات پہ آتے ہیں. وعن ابی امامہ صدی بن عجلان رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلام على کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیا خیر من ید السفلا. رواہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. روایت حضرت ابو امامہ جن کی کنیت ہے، نام ان کا صدی بن عجلان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے ابن آدم انکا ان تبذل الفضل، اے ابن آدم اگر تو مال کو خرچ کرتا رہتا ہے. تبذل الفضل، یہاں فضل سے مراد مال ہے. فضل بھی اللہ کا، مال بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس کو تو خرچ کرتا رہتا ہے. خیر لک، یہ تیرے لیے بہتر ہے. وَأَن تُمْسِكَهُ، اور اگر تم اس مال کو اپنے پاس روک کے رکھو، جمع کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، لگانا کہیں نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شر لک، یہ تیرے لیے برا ہوگا، یہ تیرے لیے برا ہوگا. وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، ہاں برابری، یعنی برابری، سر برابری کی روزی پر ملامت نہیں ہے. یعنی انسان کو پتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی تھوڑا سا، جس سے میں نے آج کا ہفتہ گزارنا ہے، یہ مہینہ گزارنا ہے. یعنی جس سے انسان اپنی روزگار کو پورا کر رہا ہے، اتنا سا اگر وہ روک کے رکھ رہا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ایک انسان اپنی ضرورت سے زائد اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ بینک بیلنس بنائی جا رہا ہے، پراپرٹیز بنائی جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، اس پہ ملامت ہے. لیکن ایک انسان کے پاس ہے ہی پورا سارا، اتنا جتنی اس کی ضرورت ہے، اگر وہ اتنا ہی روک لیتا ہے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے. ہاں اگر اس میں سے بھی وہ نکال کے خرچ کرے گا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس پہ ملامت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ بتایا. فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، یاد رکھو خرچ کرنے کی ابتدا کرو ان لوگوں کو جو پہلے تیرے اہل و عیال بنتے ہیں. یعنی انسان نے جب خرچ کرنا ہے نا تو پہلے شروع کرنا ہے اپنے بیوی بچوں سے. پہلے اپنے بیوی بچوں پہ لگاؤ، بیوی بچوں پہ جو ایک ضرورت چاہیے، یہ نہیں کہ ان کے فضول کاموں میں ان کو لگائے رکھو، اللہ کی نافرمانیوں میں ان کی مدد کرتے جاؤ، نہیں. ان سب سے پہلے ان کے اوپر جو ایک جائز طریقے سے ہوتا ہے وہ لگاؤ. اس کے بعد باقی رشتہ دار، بہن بھائی، اور پھر دور والے ان پہ لگاتے رہو. ابتدا یہاں سے کرو. آگے فرمایا والید العلیٰ، یاد رکھ لو کہ اوپر والا ہاتھ خیر بہتر ہوتا ہے من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے. دینے والا لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. دینے والا اس ہاتھ سے دے رہا ہے، اس ہاتھ سے لے رہا ہے، تو دینے والا ہاتھ زیادہ فضیلت رکھتا ہوتا ہے لینے والے سے. روایت کیا اس کا مسلم نے. اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ انہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ ولقد جاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلین فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وَإِن كَانَ الرَّجُلُ لَا يُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رواہ مسلم. ایک بات اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کے اندر بھی ایک مصرف ہے جسے ایلاف القلوب کہا جاتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صدقات اور خیرات لگانے کی جگہ بتائی ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. مؤلفۃ القلوب،
دوسروں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. ایک بندہ مالدار ہے, سب کچھ ہے, اسلام میں داخل ہوا ہے, اسلام میں اور پکا ہو جائے تو اس کے تالیف قلب یعنی اس کے دلی رجحان کو کیچ کرنے کے لیے جو ہے, اگر اس کو گفٹ کوئی بڑا سا دینا ہے اور وہ زکوٰۃ سے بھی دینا پڑ جائے تب بھی جائز ہے. اسے کہتے ہیں الاف قلوب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے, خاص طور پہ فتح مکہ کے موقع پہ, غزوہ طائف کے موقع پہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی بڑی چیزیں عطا کی, بڑی بڑی. تو کسی کو اسلام پہ پکا رکھنے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کو عطی یعنی الاف قلب کہا جاتا ہے, اور یہ جائز ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی لالچ کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہمیں پیسہ ملے گا فلاں ملے گا, نہیں. فرمایا ایسا بھی ہوا ہے کہ جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا تو ہمیں یہ ملے گا, گفٹ دیا جائے گا, گفٹ آئیں گے, یہ ہوگا. پھر کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ دل کے اندر وہ دنیا کی محبت نکل جاتی ہے, پھر انسان اسلام کی خاطر ساری دنیا کو بھی چھوڑ سکتا ہے. تو وہ تھوڑا سا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ کوئی چیزیں دی جاتی ہیں وہ لے لیتا ہے, یا دینے والوں کے لیے جو ہے وہ گفٹ وغیرہ دے دیتے ہیں کسی مسلمان کو یعنی کسی غیر مسلمان کو مسلمان ہونے پہ, تو وہ جائز ہوتا ہے. اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور اسلام کے قریب لانے کے لیے اس کو الاف قلوب کہا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا. اسی بارے میں آپ روایت کو سمجھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کے نام پہ کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ دی ہو, مگر یعنی مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز مانگتا ہے یا کوئی چیز اس کے مسلمان ہو گیا, کوئی چیز اس نے مانگی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی دے دیتے. وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ, ایک دفعہ ایک آدمی آیا, فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھی ساری اس کو دے دی. فرجع الى قومی, وہ اپنی قوم کی طرف گیا, کہنے لگا یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں, اسلموا, مسلمان ہو جاؤ, فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر, اے میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح دیتے ہیں جسے کبھی فقر کا, خالی ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو, کوئی ڈر ہی نہ ہو. اپنی قوم سے جا کے کہتا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ دیتے ہیں جیسے ان کے پاس ختم ہونے کا کوئی ان کو ڈر ہی نہ ہو, اتنا کچھ دے دیتے ہیں. اب اس وقت ہوتا کیا تھا, فرمایا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسلمان اس لیے ہو رہا ہوا ہے کہ اس کو مجھے دنیا کا فائدہ ہو جائے. فَمَا يَلْبَسُ إِلَّا يَسِيرًا, مگر تھوڑا سا وقت اس کو ہوتا تھا, حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ, پھر وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ اسلام اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا من الدنیا, اس دنیا سے, اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سب کچھ سے اسلام اس کو زیادہ محبوب ہو جاتا تھا. رواہ مسلم, اس حدیث کو امام مسلم نے بیان فرمایا ہے. مطلب کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہونے پہ, اسلام لانے پہ جب بھی کوئی انسان جو مانگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی کو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں باندھی ہوئی تھی ساری اس کو دے دی. وہ جا کے اپنی قوم کہتا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, محمد بڑا کچھ دیتا ہے. وہ ایسے دیتا ہے جیسے اس کے پاس ختم ہونے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان ہونے والا کسی فائدے سے مسلمان ہوتا ہے, لیکن اسلام لے آتا تو اس کا ایسا بن جاتا کہ اب دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے اس کی محبت ختم ہو جاتی تھی. جب انسان سچے دل سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے لالچ اور دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رکھتا ہے. اللہ اکبر. اگلی حدیث پہ چلتے ہیں.
وعن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما فقلت یا رسول اللہ لغیر هؤلاء كانوا احق به منهم قال انهم خيروني ان يسألوني بالفحش او يبخلوني ولست بباخل رواہ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مال تقسیم کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لغیر هؤلاء، یہ جو جن کو تقسیم کیا ہے نا، جن کو دیا ہے، ان سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو زیادہ حقدار ہیں، یعنی ان کو جن کو زیادہ دے دیا ان سے زیادہ تو دوسرے لوگ حقدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے مجھے 2 چانس دیے، 2 جو ہے وہ میرے سامنے اختیار تھے ان لوگوں کے بارے میں، یا تو مجھ سے اتنا جو ہے وہ سختی سے مانگتے کہ ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو، او یہ بخیلونی، یا یہ مجھے بخیل سمجھتے، ولست بباخل، اور میں کوئی بخیل انسان نہیں ہوں۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے پہ لوگوں کو ادھر ادھر بہت کچھ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جو دیا ہے اس سے زیادہ تو دوسرے زیادہ حقدار تھے۔ فرمایا اے عمر، یہ لوگ ایسے تھے کہ یا تو انہوں نے مجھ سے ایسی طرح مانگنا تھا کہ یہ اصرار کرنا تھا، انہوں نے زور لگا کے مانگنے تھے، اور پھر میں نہ دیتا تو انہوں نے مجھے بخیل سمجھنا تھا، اور میں کوئی بخیل نہیں، اس لیے میں نے ان کو کھل کے دے دیا ہے تاکہ ان کے دل سے بھی وہ لالچ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دینے والوں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اسی طرح عادت مبارکہ کے بارے میں اگلی روایت ہے، وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی سے روایت ہے، فرماتے ہیں بینما ہوا یسیر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقفلہ من حنین، اس دوران کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، جبیر ابن مطعم چل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے غزوہ حنین سے، حنین میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مال غنیمت عطا فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے کچھ آئے فعلیقہ الاعراب، کچھ دیہاتی بدو قسم کے لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے، آپ فعلیقہ آپ کے پیچھے لگ گئے، حتی اضطروہ الی سامورات، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آ گئے، فخطفت رداؤہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر ہے وہ اس درخت کے کانٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اڑ گئی، فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، فقال، فرمایا اعطونی ردائی، میری چادر مجھے دو، پھر فرمایا فلو کان لی عدد هذه العظا نعما لقسمته بینکم ثم لا تجدونی بخیلا، فرمایا لوگو اگر یہ درخت کے کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس ہوتے نا، یعنی اس کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں اس کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تو مجھے بخیل نہ سمجھتے، ولا کذابن، نہ جھوٹا سمجھتے، ولا جبانن، اور نہ ہی کوئی بزدل سمجھتے، یعنی میں ایسا نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اس میں جھوٹا ہوں، نہ ہی کوئی اس میں جو ہے وہ میں یعنی اس میں جو ہے وہ جبان ہوں، یعنی اس میں پیچھے رٹنے والا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی بخیل ہوں، لیکن میرے پاس جو ہے وہ میں سب کچھ دے دیا، اگر یہ درخت کے کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس چیزیں ہوتی جتنے اس درخت پہ لگے ہوئے سارے تو میں دے دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینے کا جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ اتنا ہوتا تھا کہ آئے صحیح کوئی چیز اس کے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد
इल्ला रफ़अहुल्लाह अज़्ज़ वजल, रवाहु मुस्लिमुन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, किसी भी माल से सदका कर देना ये उस माल को कम नहीं करता है। याद रख ले, पहला पॉइंट, मत सोचें कि अल्लाह के रास्ते में मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगी, नतीजतन मेरा माल थोड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैं कहां से लाऊंगा, मैं कहां से लाऊंगी, फला फला। नहीं, या अल्लाह का कानून यह है कि सदका करने से चीज कम नहीं होती। आज हमें नजर आ रही कम हो गई है, कल को अल्लाह ताला कोई और ऐसा जरिया बना देता है कि वो कमी जो है वो दुगना होकर पूरी हो जाती है। आज अगर हमारे से वो चीज कम हो रही है ना, आज इस बैलेंस से मैंने इतना बैलेंस निकाल दिया, इस सोने में से मैंने इतना सोना निकाल दिया, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे थोड़ा बच जाएगा। नहीं, कल अल्लाह ताला कोई ऐसा जरिया बनाएगा कि वो जो कमी हो रही थी अल्लाह उसको किसी और तरीके से पूरा कर देगा। फरमाया, मा नक़स सदक़तुन मिन मालिन, किसी माल से सदका करने की वजह से वो माल कम नहीं होता। वैसे मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, समझने के लिए। ये जो जानवर हम खाते हैं जिसको हम मटन कहते हैं, ये दुनिया में कितना पैदा होता है, इसकी पैदावार कितनी है, कितनी पैदावार। देखें, कुर्बानी पे बकरे ज़िबा किए जाते हैं, सदक़े के लिए बकरे ज़िबा किए जाते हैं, खाने के लिए जो है वो बाकायदा मुख्तलिफ मुल्कों पे बड़े बड़े जो है वो इतने बड़े बड़े हाउस कायम हैं जिसमें ज़िबा करके बनाया जा रहा होता है। ठीक है, एक है ये जानवर। दूसरी तरफ एक दूसरा जानवर है जिसको हम डॉग या कुत्ता कहते हैं। उसके बच्चों की पैदाइश कितनी होती है? 5, 10, 6, 7 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कभी भी उस तरह के रेवड़ नहीं देखे होंगे जैसे कि बकरियों के रेवड़ होते हैं। बकरों के पूरे जो है वो रेवड़ होते हैं, इसलिए कि यहां बकरों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाता है। हालांकि इनकी पैदाइश एज ए खलकत, एज ए जिन्स के, एक बकरी 2 बच्चे दे देगी बस, और उसकी लिमिट भी ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ वो जानवर जो एक पालीद जानवर है, नापाक जानवर है, डॉग और कुत्ता, उसकी जो यानी उसकी जो पैदावार है 6 महीने बाद में 5 या 6 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उसके कभी इतने रेवड़ नहीं देखे जितने कि इसके होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होता है। और अल्लाह ताला ऐसे तरीके से बरकत देता है कि कब ऐसा हुआ है कि दुनिया में मटन खत्म हो गया और फला कंट्री में है ही नहीं है, कहां से आए जी, इतना हो गया, फला हो गया। जो चीजें अल्लाह के रास्ते में लगती हैं, अल्लाह उनके अंदर ऐसे तरीके से बढ़ोती देता है, बढ़ा देता है कि इंसान को वहम गुमान भी नहीं होता। आप अपने जेवर से खर्च करके देख लें, आप अपने जो है वो बैंक बैलेंस से खर्च करके देख लें, आप अपनी जमा की हुई पूंजी से निकालें और फिर देखें कि अल्लाह ताला उस कमी को कैसे पूरा करता है। अल्लाह के नबी के अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते। मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, और एक रिवायत में है कत्तु, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सदका करने से माल कम हो गया हो। यह है एक हिस्सा इस हदीस का। दूसरा पॉइंट इस हदीस में, वमा ज़ादल्लाहु अफ़वन वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, और नहीं ज्यादा करता अल्लाह ताला किसी बंदे को मुआफ करने की वजह से मगर इज्जत में। मिसाल के तौर पर इंसान कहता है फलाने ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, फलाने रिश्तेदार ने मुझे बुरा भला कह दिया है, फला बहन भाई ने फलाने ने मुझे बुरा भला कहा है, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इसके लिए हमेशा बद्दुआ करूंगा। या बाज़ दफा खामद बीवी में जो है अलहदगी हो गई, बीवी कहेगी मैं तो हमेशा इसके लिए बद्दुआ करूंगी, खामद कहेगा मैं हमेशा इसके लिए बुरा करूंगा। नहीं, मुआफ करने से इंसान को कभी ज्यादा चीज नहीं मिलती मगर इज्जत ही मिलती है। फरमाया
معاف کرنے سے، بیوی سے غلطی ہو گئی، خامد سے غلطی ہو گئی، بہن بھائی سے غلطی ہو گئی، کسی دوست سے ہو گئی، اگر معافی دے دیں گے تو اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا، اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ یہ بیوی اگر کہہ دے خامد کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی ہوں، معاف کر کے دیکھیں، خامد کے دل میں اللہ اور عزت بڑھا دیتا ہے۔ بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، خامد معاف کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قدر اور اس کے دل میں ڈال دے گا۔ کسی اور سے کہیں سے بھی، فرمایا کبھی معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ انسان کہے کہ میں کیوں معاف کروں، معاف کرنے سے عزت کبھی کم نہیں ہوتی، معاف کرنے سے ہمیشہ عزت بڑھتی ہے۔ یہ اس حدیث کے دوسرا ٹکڑا۔ اور تیسرا، وما تواضع، تیسرا فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، وما تواضع احد للہ، اور نہیں کوئی بندہ اللہ کے لیے جھکتا مگر اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ رواہ مسلمون، اس حدیث کو بھی امام مسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے جھک جائے، یہاں پہ کبھی کبھی میں اب خاندانی مسائل میں بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہمارے خامد نے ہمارے پہ یہ زیادتی کر دی، یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا۔ ہم ان کے آگے کیسے جھکیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا کیسے بنائیں؟ نہیں، یاد رکھ لیں، اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب انسان اپنے کو چھوٹا کر لیتا ہے تو اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ مرتبے کو بلند کرتا ہے، کہتے ہیں میں اتنا بڑا، میں اتنی بڑی، میں اس سے معافی مانگوں، میں سوری کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا لینا، چھوٹا کر لینا، میں اللہ کی خاطر معاف کرتی ہوں، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے اپنی بات سے چھوڑتا ہوں، اگنور کر دیتا ہوں۔ اللہ دوسری طرف مرتبے بلند کرتا ہے۔ شیطان ہمارے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے، خاص طور پہ بہت سارے مسائل جو سامنے آتے ہیں، خاندانی مسائل، زیادہ تر بیوی اور خامد کے مسائل میں، مجھے یہ بول دیا، مجھے یہ کہہ دیا، مجھے یہ بول دیا، مجھے یہ کہہ دیا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ کے لیے ایک دفعہ جھک کر دیکھ لیں، اللہ کے لیے معاف کر کے دیکھ لیں، اللہ عزت میں بھی کمی نہیں آنے دے گا اور اللہ مرتبہ بھی بڑا کر دے گا۔ ہم آتے ہیں کہ ہمارے جذبات کو اس نے نقصان دیا ہے، ہماری انا کو اس نے چیلنج کیا ہے، ہماری انا کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں، سب کوئی کر سکتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ جب یہ اپنے آپ کو کر لیا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اللہ کے لیے جو فانی ہو جائے، اپنے آپ کو فنا کر دے، پھر اللہ اس کو ہمیشہ بقا کی وہ زندگی دیتا ہے، وہ خوشیاں عطا کرتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ اور اگر اسی ضد پہ لگے رہیں، اسی ضد پہ، وہ خاندان جو دو الگ ہوئے ہیں، وہ رشتہ دار جو الگ ہو گئے ہوئے ہیں، ہم یہ ہوتے ہیں، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا، ہماری جائیدادیں، ہم نے ان سے یہ لینا ہے، ہم نے ان کے سے یہ چھین کے رہیں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور سارے اپنے آپ کو جلا کے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بیمار کر لیتے ہیں، ٹینشنیں لے لے کے، عورتیں مرد لے لے کے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے معاف کر کے دیکھ لیں، اس حدیث کے یہ دو ٹکڑے، اللہ کے لیے معاف کر کے دیکھیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم، اللہ وہ عزت دے گا، اللہ وہ سکون دے گا جو کبھی نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ آج باب جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ساری روایات آگے باقی ہیں، اللہ اکبر، اور ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ کوشش تھی کہ آج ہم یہ سارا کا سارا باب جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، لیکن یہ روایات تو کافی ہیں۔
میرا خیال یہ ہے کہ آج ہم پھر اسی روایت پہ بات پوری کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے کی روایات ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. اس حدیث کا ترجمہ دوبارہ سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقہ کرنا اس مال میں کمی نہیں کرتا ہے. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں کرتا کسی بھی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے مگر عزت میں، یعنی معاف کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اور عزت دے دیتا ہے. وما تواضع احد للہ، اور جو کوئی اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. عز وجل، اللہ عز وجل اس کو بلند کر دیتا ہے. روایت کیا ہے اس کو مسلم نے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو آگے پھیلانے کی اور آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے بارے میں صحیح معنی میں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں یہاں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو پیج کو لائک کریں. اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالی ہمیں آگے یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.